اس وقت جب ابھی کچی عمر تھی، بچپن میں ہی والد کا سایہ سر کے اوپر سے اٹھ گیا. شاید اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت ادا کروانی ہے. پھر اب حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے والد محترم اسی وقت مثال فرما گئے تھے کہ جب آپ ابھی اپنی والدہ کے شکم میں تھے، شکم مادر میں تھے، اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد کا مثال ہو چکا تھا. تو شاید اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں سے اس کرامت کا ظہور کروانا ہو اور یہ سنت ادا کروانی ہو کہ میرے حبیب کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا. اور جتنے بھی اللہ کے ولی بنیں گے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریت زودہ علامہ کو دیکھ لیں، ان کے والد یوسف کے سال فرما گئے جب آپ ابھی اپنے بچپن کی عمر میں تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے. تو والدہ کی عمر 78 بس اجازت دے دی، بیٹا جاؤ جا کے علم دین حاصل کرو. آگے آ کر علم دین حاصل کرتے رہے اور راستے سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بناتے ہوئے بغداد شریف پہنچ گئے. یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو جب بغداد شریف پہنچ گئے اور ایسے حالات بھی آئے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، ہفتہ 10 دن کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ملتا. ایک دن سخت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نکل گیا باہر دور جنگلوں میں، وہاں پر جا کر دیکھا کہ 70 فقراء پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں. تو آواز آئی کہ آپ نے قادر جہاں تو پہلے ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے، تم کہاں آ گئے؟ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا واپس آ گیا اور جس مکتب میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتا تھا، جس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، اس مدرسے میں آیا کہ ایک شخص وہاں پر کھانا کھا رہا تھا. کہتے میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ جیسے ہی لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا. یہ بھوک کا یہ عالم تھا. تو اس بندے نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بچہ ہے جو مدرسے کا طالب علم لگ رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیا جائے. اس نے آپ کو بلایا اور کھانے میں شریک کر لیا. لہٰذا آپ نے کھانا کھا لیا. جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، وہ شخص کہنے لگا کہ تم سنان نامی شخص کو جانتے ہو؟ وہ جو اس کی والدہ نے کچھ پیسے دے کر یہاں پر بھیجا تھا، کافی دن ہو گئے وہ بچہ مجھے نہیں مل رہا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میں ہوں. تو پھر وہ بندہ جو کھانا کھا رہا تھا، اس نے سارے کا سارا کھانا جب کھا لیا تو کہنے لگا کہ حضور یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ ان پیسوں کا ہے جو پیسے آپ کی والدہ نے مجھے عطا کیے. فرمانے لگے کہ مجھے کافی دن ہو گئے یہاں پر گشت کرتے ہوئے، لیکن مجھے تم ملے نہیں، اس لیے میرے جو اپنے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے. پہلے تم میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہوں. حضور کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانہ طالب علم میں ایسا بات کمال کام کیا کہ وہ شخص جو آپ کے پیسے لے کر آیا تھا اس کے اپنے پیسے ختم ہو گئے. اب واپسی پر جانے کے لیے کرایہ پاس موجود نہیں تھا. تو حضور کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے جانے کے لیے اس بندے کو عطا فرمایا. تو زمانہ طالب علمی ہو تو ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضور کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانے کے پیسے جو آپ کے لیے آئے تھے وہ آپ نے اس بندے کو عطا کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، اتنا علم حاصل کیا دراصل علم حتیٰ سے خود بن کہ میں کتب بن گیا. علم حاصل کرتے کرتے میں کتب بن گیا. اور جب مسئلے تدریس پر بیٹھا لوگ میرے پاس آتے مجھ سے سوال پوچھتے تو میں ان کے سوالوں کے جوابات دے دیتا، لیکن میں سر عام مجمع کے سامنے بات بیان نہیں کرتا تھا. اور جس مدرسے میں آپ نے پڑھانا شروع کیا اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ نظامیہ بغداد شریف، اور جس مدرسے سے میں فارغ ہوں الحمدللہ اس کا نام بھی جامعہ نظامیہ. لیکن فرق یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظامیہ سے فارغ ہوئے، جس نظامیہ میں پڑھاتے رہے وہ بغداد شریف میں، اور میں جس نظامیہ میں پڑھتا رہا وہ لاہور میں. اور جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کو نسبت بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرا تو یہ الحمدللہ میرے لیے یہ بڑی برکت کی جگہ ہے کہ میں ان کا گدا ہوں کہ جن کے نام پر یہ مسجد منسوب ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں واقعات کثیر تعداد میں ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو ان کے واقعات ان کی کرامات آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا. کیونکہ وقت ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 10 بجے دعا کرنی ہوتی ہے، تو 10 بجے تک انشاءاللہ العزیز ہماری محفل اس کا اختتام ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی. دعا اللہ رب العالمین ہم سب کو بزرگوں کا فرما روا بنائے، بزرگوں کا عقیدت مند بنائے. اپنے اولیاء مقربین کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں درس و تدریس کی محافل کی انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.